وسوسے آتے رہتے ہیں اور بعض اوقات اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اس بری عادت پر، تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا ایک فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن پر جتنے بھی کفر اور نفاق کی نوع کے وسوسے اور خیالات وارد ہوں، کفر نفاق، چلے کفر نہیں لیکن نفاق سے متعلق بہت سی چیزیں جس میں دھوکہ، خیانت، جھوٹ اور گالی گلوچ، فحش زبان استعمال کرنا، کیونکہ شیطان ہر دم انسان کو بھڑکاتا رہتا ہے کہ اچھا فلاں نے تم یہ کہا تو تم یہ کہہ دو، تم ایسا کر لو، اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تم بھی دے دو. اور انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تخن من خانک، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کی خیانت مت کرو. تو اس قسم کے کوئی بھی جو خیالات وارد ہوں اور وہ اس پر اپنی ناگواری محسوس کرنے اور انہیں اپنے قلب سے نکال کر باہر کرنے کے وتیرے پہ قائم رہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، ویسے ویسے اس کے ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی ہے. یعنی وسوسوں کا انکار کرنے یا ان کو برا سمجھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح جتنے بھی اس کے نفس میں گناہ اور بدی کے خیالات آئیں، برے خیالات آئیں، گناہ یا کوئی بے حیائی کا کام یا کوئی بھی ایسی چیز، مگر وہ ان پر اپنی ناگواری برقرار رکھے کہ نہیں یہ برا ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں، اور ان کو دفع کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور خدا کی خاطر ان کو چھوڑ رکھنے کے عزم کی تجدید کرے کہ مجھے اس برائی سے چھٹکارا پانا ہی پانا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، مجھے اسے چھوڑنا ہے. اور وہ دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، محاسبہ، مجاہدہ اور دعا مسلسل یہ کرتا رہے، اتنا ہی اس میں تقوی اور نیکی پروان چڑھتی ہے اور اتنا ہی وہ شخص صالح بنتا جاتا ہے، یعنی اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اپنے آپ سے جھگڑنا، اپنی غلطی کو غلطی کہنا، اپنی غلطی سے بیزاری کا اظہار کرنا، چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا، یہ سب مجاہدہ میں آتا نا. اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہمارے نفسوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے.